جن میں ان کی بادشاہت، جنات پر اختیار، پرندوں کی زبان سمجھنا، ہوا کو قابو میں کرنا اور سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت کے تذکرے موجود ہیں۔ ہوا سے سرگوشیاں کرتا، بادلوں میں لپٹا، تنہائی میں کھڑا، یہ ہے کوہ سلیمان۔ ان میں سب سے مشہور چوٹی تخت سلیمان یعنی سلیمان کا تخت ہے۔ یہیں سے سارا راز شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کوہ سلیمان کا اسرار پوشیدہ راز۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام کیوں؟ ناظرین کرام، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے درمیان اور سنگم پر واقع ایک بلند و بالا پہاڑی سلسلہ، ہوا سے سرگوشیاں کرتا، بادلوں میں لپٹا، تنہائی میں کھڑا، یہ ہے کوہ سلیمان۔ ایک ایسا مقام جس کے اردا گرد صدیوں سے انوکھے قصے، روحانی روایات اور تاریخ کے دبے ہوئے باب گھومتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر اس پہاڑ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے کیوں منسوب کیا گیا؟ کیا واقعی اس مقام کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کوئی تعلق ہے؟ کیا یہاں کوئی ایسی روحانی یا غیبی علامت موجود ہے جو عام انسان کی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے؟ معزز ناظرین، آج ہم انہی سوالات کا جواب تلاش کریں گے تاریخ، جغرافیہ، روحانیت اور قرآن کی روشنی میں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں اس پہاڑ کا جغرافیائی تعارف۔ کوہ سلیمان کا یہ پہاڑی سلسلہ جنوب مغربی پنجاب کے ڈیرہ غازی خان، شمال مشرقی بلوچستان اور جنوبی خیبر پختونخوا کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ تقریباً 600 سے 1200 کلومیٹر لمبا ہے اور اس کی کئی چوٹیاں 10,000 فٹ سے بھی زیادہ بلند ہیں۔ معزز ناظرین، ان میں سب سے مشہور چوٹی تخت سلیمان یعنی سلیمان کا تخت ہے۔ یہیں سے سارا راز شروع ہوتا ہے۔ مقامی روایات، پشتون قبائل اور بلوچ بزرگوں کی زبانی روایات کے مطابق یہ وہی پہاڑ ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھڑے ہو کر زمین کے مختلف حصوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ کچھ کہانیاں یہاں تک کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یہاں سے جنات کو حکم دیا کہ وہ زمین کے طول و عرض میں جا کر خزانے، عمارتیں اور راز تلاش کریں۔ یہ صرف روایات نہیں، بلکہ کئی صدیاں پرانی مذہبی اور صوفیائی تحریروں میں بھی اس مقام کو ایک روحانی مرکز قرار دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ 17 سے زائد صورتوں میں آتا ہے، جن میں ان کی بادشاہت، جنات پر اختیار، پرندوں کی زبان سمجھنا، ہوا کو قابو میں کرنا اور سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت کے تذکرے موجود ہیں۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے جہاں چاہتے نرمی سے چلتی تھی۔ اب یہی آیت کوہ سلیمان سے منسلک ایک اور کہانی کو تقویت دیتی ہے۔
مقامی بزرگ کہتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پر سوار ہو کر زمین کے مختلف علاقوں کا معائنہ کرتے تو تخت سلیمان ان کی نگرانی کی جگہ یعنی آبزرویشن پوائنٹ بنتا۔ وہ یہاں کھڑے ہو کر جنات کو مختلف علاقوں میں بھیجتے اور یہاں سے ان کی سلطنت کا نقشہ ترتیب پاتا۔ اب ذرا غور کریں کہ پہاڑ کی اس چوٹی کو تخت سلیمان جیسا نام کیوں دیا گیا؟ یہ کوئی عام چوٹی نہیں، یہ ایک بلند مقام ہے جس پر کھڑے ہو کر درجنوں میل دور تک نظارہ ممکن ہے۔ کیا یہ وہی جگہ ہو سکتی ہے جہاں سے حضرت سلیمان نے جنات کی جماعتوں اور گروہوں کو دنیا کے مختلف مقامات پر بھیجا؟ یہاں کچھ عجیب باتیں بھی مشہور ہیں۔ مقامی چرواہے کہتے ہیں کہ بعض راتوں میں قریبی علاقوں میں عجیب آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی بوجھل قدموں سے پتھروں پر چل رہا ہو۔ کچھ لوگوں نے نورانی ہالہ یا روشنی کا گول دائرہ پہاڑ کے اردا گرد دیکھا، اور بعض زائرین دعویٰ کرتے ہیں کہ تخت سلیمان پر چڑھتے وقت دل پر عجیب سکون اور خوف کا ملا جلا احساس ہوتا ہے جیسے کوئی نظر رکھ رہا ہو۔ ناظرین کرام، اب ان روایات کو سائنسی نظر سے دیکھیں تو کچھ محققین کہتے ہیں کہ بلند مقامات پر آکسیجن کم ہونے، کم دباؤ اور خاموشی کی وجہ سے انسان کو روحانی یا غیر مرئی احساسات زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ سب صرف آکسیجن کی کمی ہے یا واقعی کچھ مقامات اسپرچولی چارج ہوتے ہیں یعنی روحانی توانائی سے بھرپور؟ یہیں سے ایک اور دروازہ کھلتا ہے۔ صوفیاء کرام اور اہل دل اس پہاڑ کو جلوہ گاہ انبیاء بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں کئی روحانی بزرگوں نے چلہ کشی کی، مجاہدات کیے اور باطنی کشف حاصل کیے۔ معزز ناظرین، پہاڑ کی چوٹی پر ایک قبر بھی موجود ہے جسے بعض لوگ حضرت سلیمان کی قبر سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی قبر کے متعلق یہ مقام یقینی نہیں، لیکن یہ مقام اب بھی زائرین کے لیے ایک روحانی مرکز بن چکا ہے۔ لوگ وہاں جا کر دعا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور کچھ خاص دعاؤں کی قبولیت کے لیے وہاں چلہ کشی تک بھی کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا حضرت سلیمان علیہ السلام واقعی یہاں آئے تھے؟ کیا یہ صرف لوک کہانیاں ہیں یا اس خطے میں کچھ ایسا راز چھپا ہے جسے ابھی مکمل طور پر دریافت نہیں کیا جا سکا؟ ناظرین اکرام، قرآن ہمیں مکمل جغرافیائی تفصیل تو نہیں بتاتا، لیکن یہ ضرور بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی تھی اور جنات، ہوا، پرندے سب ان کے تابع تھے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ تخت سلیمان محض ایک یادگارانہ الفاظ ہوں اور تخت سلیمان کے نام سے مشہور چوٹی کسی ایسے مقام کی نشانی ہو جو ان کی سلطنت کے مشاہدے اور حکمرانی کا مرکز تھا۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کی روشنی، تاریخ کی گواہی اور روحانی تجربات تینوں مل کر ہمیں ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کوہ سلیمان صرف ایک پہاڑ نہیں، یہ ایک روحانی علامت ہے، ایک ایسا مقام جو زمین و آسمان کے درمیان جڑی ہوئی کہانی سناتا ہے، جہاں پتھروں میں راز چھپے ہیں، ہوا میں تاریخ بولتی ہے اور خاموشی میں سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی گونج سنائی دیتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔
اور اگر آپ پنجاب کے مشہور شہر چنیوٹ میں موجود ایک پراسرار قلعے کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ جسے مقامی لوگ جنات کی بستی کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔